دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ ہر کام کا ایک مقصد ہونا چاہیے. اے انسان اگر تجھ کو یہ لگتا ہے دنیا ایسے ہی چلے گی, قیامت نہیں آئے گی, حساب و کتاب نہیں آئے گا, تو اس کا مطلب تو یہ بلیم کر رہا ہے, تو یہ دعویٰ کر رہا ہے, تو یہ الزام لگا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو کھلواڑ کر رہا ہے. اللہ نے اتنی بڑی کائنات بنائی, زمین بنائی, آسمان بنایا, اور اللہ تعالیٰ بندوں کو چھوڑ بھی دے کے رکھا ہے کہ وہ جو چاہے عمل کرے, اور پھر اللہ حساب بھی نہیں لے گا. اے انسان تو نے اپنے مالک کو پہچانا ہی نہیں, تو نے اپنے خالق کو پہچانا ہی نہیں. اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى. اے انسان کیا تو یہ بھول گیا کہ تجھے اللہ نے کیسے پیدا کیا؟ أَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ. ایک حقیر پانی کے قطرے سے اللہ نے تجھ کو پیدا کیا. ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ. ایک حقیر پانی کا قطرہ جمع ہوا خون بن گیا, پھر ماں کے پیٹ میں تو پہنچا. ثُمَّ خَلَقَ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ. پھر تو دنیا میں آیا, لڑکا بن کے آیا, لڑکی بن کے آیا. جو اللہ تجھے ایک حقیر پانی کے قطرے سے جیتا جاگتا انسان بنا سکتا ہے. أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ. کیا وہ اللہ مرنے کے بعد تجھے دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کرے گا میرے ساتھی, اور جس دن کرے گا وہ پرلے دیوس ہوگا, وہ ڈے آف دا ججمنٹ ہوگا, وہ ڈے آف دا ریزرکشن ہوگا, وہ دنیا کی تباہی کا دن ہوگا, وہ یوم القیامہ ہوگا, وہ یوم الحساب ہوگا, وہ یوم الدین ہوگا. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. میرے بندو ڈرو اس دن سے جس دن تم اللہ کے سامنے لوٹائے جاؤ. ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ. اور پھر اس دن ہر نفس کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اور کسی کے ساتھ انیائے نہیں ہوگا. اللہ کی عدالت میں کسی کے ساتھ انیائے نہیں ہوگا. دنیا کی عدالتوں میں انیائے ہو سکتا ہے, کوئی زنا کر کے ریپ کر کے بھی بیل پا لے گا, کوئی جھوٹے کیس میں پھنسا کر کے بھی بیل نہیں پائے گا. دنیا کی عدالتوں میں ہوگا. اللہ کی عدالت میں کوئی انیائے نہیں, کوئی ناانصاف نہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ کی عدالت کا جج کون ہے؟ اللہ خود ہے. اور جب اللہ حساب لے گا تو کسی کے ساتھ انیائے نہیں. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. ہم قیامت کے دن انصاف کا ترازو رکھیں گے. فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. اور قیامت کے دن کسی کے ساتھ انیائے نہیں ہوگا. وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا. ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تم نے کوئی عمل کیا ہوگا, وہ سامنے آ جائے گا. وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ. اور اے میرے بندو جب ہم حساب لیں گے تو پورا پورا لیں گے. اللہ حساب لے گا تو رائی کے دانے کے برابر بھی حساب لے گا. اسی لیے قرآن جب یہ کہتا ہے کہ اپنے مومن بندوں کا اللہ آسان حساب لے گا, تو حضرت عائشہ نے پوچھا تھا اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے اللہ کے نبی آسان حساب کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے عائشہ آسان حساب کا مطلب یہ ہے انما ذالک العرض. آسان حساب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سامنے بندے کا نام اعمال آئے اور اللہ تعالیٰ نظر انداز کر دے. اللہ تعالیٰ اس کی جانچ پڑتال نہ کرے, اس کی تفتیش نہ کرے, ایک ایک چیز کی تحقیق نہ کرے. یہ آسان حساب ہے. وَمَنْ نُوقِشَ هَلَكَ. اور جس کی اللہ تعالیٰ پڑتال کرے گا, جس کی جانچ کرے گا, وہ تو ہلاک ہو جائے گا. میرے پیارے ساتھیوں, اسی لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. اے اللہ ہمارا قیامت کے دن تو آسان حساب لینا, ہمارے گناہوں کو نظر انداز کر دینا. اے اللہ ہمارے اعمال کی جانچ مت کر. میرے بھائیوں, اس دن سے ہمیں اور آپ کو ڈرنا چاہیے, اور اس دن سے اگر ڈرنا ہے تو ہمیں پھر اسلام کے ان اصولوں اور قوانین پر عمل کرنا ہوگا. ہمیں اپنے آپ کو جہنم میں جانے والی چیزوں سے بچانا ہوگا. اب آئیے ذرا جہنم میں لے کے جانے والی کچھ چیزوں, جہنم سے بچانے والی کچھ چیزوں کا ذکر میں آپ کے سامنے کرتا ہوں. وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں جہنم کی آگ سے بچائیں؟ اس میں سب سے پہلی چیز میرے بھائیوں توحید ہے. جب تک ہم اپنی توحید کو مضبوط نہیں کریں گے, ہم لا الہ الا اللہ پر مرتے دم تک قائم نہیں رہیں گے, ہم توحید پر قائم نہیں رہیں گے, تب تک ہم جہنم کی آگ سے نہیں بچ سکتے.
من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قبل نفسہ دخل الجنہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو لا الہ الا اللہ دل کے اخلاص کے ساتھ کہے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور اسی جنت میں جانے کے اور جہنم سے بچنے کے لیے ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نماز کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کا حکم دیا، مساجد کی تعمیر کا حکم دیا۔ آج کا یہ پروگرام بھی مسجد کی تعمیر کے لیے ہے، اور آپ حضرات میں سے جن لوگوں نے اس مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا ہے، انشاءاللہ یہ آپ کا تعاون اور اللہ کی مسجد میں آپ کا یوگدان، یہ بھی آپ کو جہنم سے بچانے کا اور جنت میں داخلے کا ایک ذریعہ بنے گا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ کی مسجدوں کو وہی لوگ بناتے ہیں، وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، جو قیامت کے دن کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ، جو نماز قائم کرتے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اور صرف اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو مسجدوں کی تعمیر کرنا اور مسجدوں کو بنانا، اور خصوصاً آج کے اس دور میں جب فتنوں کا دور ہے میرے پیارے ساتھی، اور قدم قدم پر ایسی چیزیں سامنے آ رہی ہیں جو ہمیں اور آپ کو دین سے ہٹا رہی ہیں، دین سے دور کر رہی ہیں، ایسے نازک موقع پر اگر مسجدوں میں، اللہ کے گھروں میں اور مدارس میں اگر ہم اور آپ حصہ لیتے ہیں تو یہ بھی ہمیں اور آپ کو اپنی خوش نصیبی سمجھنی چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اتقوا النار، جہنم سے بچو، ولو بشق تمرہ، اگر اللہ کی راہ میں تمہیں کھجور کا ٹکڑا بھی دے کر کے جہنم کی آگ سے بچ سکتے ہو تو بچو۔ میرے بھائیو، آج افسوس کی بات یہ ہے ہم دنیا میں تو بہت دل دریا بنتے ہیں، دنیا میں جب خرچ کرنے کی بات اور نام کرنے کی بات آتی ہے تو ہمارا دل بڑا ہو جاتا ہے، لیکن جب دین پر خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو میں دیکھتا ہوں یہاں جو بنگلہ زبان کے مقررین ہوتے ہیں، جو چندہ کرنے والے، وہ پاس بلاتے ہیں اور جو آدمی 1000 روپیہ دیتا ہے اس کی جیب سے 10,000 نکلواتے ہیں۔ یہ افسوس کی بات نہیں ہے کہ آپ 10,000 دے سکتے تھے مگر مسجد کے نام پر آپ کی جیب سے 1,000 نکلتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کا مطلب کہ ہم نے دین کی راہ میں اپنے دل کو چھوٹا بنا لیا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ دین کی راہ میں جو خرچ کریں گے، مسجدوں میں جو خرچ کریں گے، مدرسوں میں جو خرچ کریں گے، دین کی دعوت کی راہ میں جو خرچ کریں گے، یہی آپ کے چندے اور یہی صدقات اور یہی آپ کی مالی قربانیاں قیامت کے دن آپ کے کام آئیں گی۔ ذرا نبی کے دور کے حالات دیکھیے۔ غزوہ تبوک کا موقع تھا، اللہ کے نبی صحابہ کرام کے درمیان اعلان کرتے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں چندہ دے گا، تعاون کرے گا، پیسہ دے گا، دان کرے گا، میں اس کو گارنٹی دیتا ہوں وہ جنت میں جائے گا۔ صحابہ کرام نے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کی راہ میں دان دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر آئے، گھر کا سارا مال اکٹھا کیا، سارے مال کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا، اور آدھا مال گھر چھوڑا اور آدھا اللہ کے نبی کے پاس لے کے آئے۔ نبی نے پوچھا ما ابقیت لأہلک، اے عمر تم اتنا سارا مال لے کے آئے، گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑ کے آئے ہو کہ نہیں آئے ہو؟ پریوار کے لیے کچھ چھوڑ کے آئے ہو کہ نہیں آئے ہو؟ اے اللہ کے نبی آپ چنتا نہ کریں، میں آدھا لے کے آیا ہوں، آدھا چھوڑ کے آیا ہوں۔ عمر فاروق کہتے ہیں میرے دل سے آواز آئی، اے عمر ہمیشہ تو سیکنڈ نمبر پہ آ جاتا تھا، ہمیشہ تو نیکی کے معاملے میں دوسرے نمبر پہ آ جاتا تھا، آج ابو بکر سے بھی تیرا نمبر آگے ہو جائے گا، تو پہلے نمبر پہ چلا جائے گا، تو اپنے گھر کا آدھا مال لے کے آیا ہے۔ غور سے سننا میرے پیارے ساتھیو، دل ہمارے کتنے چھوٹے ہو گئے ذرا اندازہ۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو بکر صدیق آتے ہیں اور وہ بھی اپنے گھر کا مال لے کر کے آئے، اپنے گھر کا سامان لے کے آئے اور اللہ کے نبی کے قدموں میں لا کے رکھ دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی ان سے بھی سوال کرتے ہیں ما ابقیت لأہلک،